وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور اکھیارے یعنی دیکھنے والے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کل میں نے اس کا تعارف کروایا تھا اور شان نزول عرض کیا تھا میں نے۔ آج اس آیہ مبارکہ کے اگلے پہلو پر ہم اہل سنت و جماعت ہیں جی، اور ہم الحمدللہ قرآن پاک میں سے ہر اس پہلو پر خصوصی طور پہ زور دیتے ہیں جس میں کہیں پر بھی کوئی شائبہ پیدا ہو جائے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے کوئی نہ کوئی جس کو علم کا حیضہ ہو جائے وہ حضور کی گستاخی نکال سکتا ہے۔ ہم ان مقامات پر خصوصی طور پہ زور دیتے ہیں تاکہ عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کھل کے سامنے آئے۔ آج اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں کہ یہ آیہ مبارکہ اکثر لوگ تلاوت کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مطلقاً کوئی بھی ذرہ برابر بھی علم غیب نہیں دیا گیا۔ میں مسلک کا نام نہیں لیتا، آپ خود ہی پہچان جائیں گے ہم نام کیوں لیں۔ البتہ میں ایک عرصے تک مناظرہ بھی کرتا رہا ہوں اور بڑے بڑے لوگوں کے نظریات اور عقائد کو درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، جن کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، جن کے نصیب میں نہیں لکھی ہوتی ہم کامیاب۔ میں جب بھی ہوا ہوں نا جی، میں نے انہی کے مسلک کے علماء کی کتابوں کو اٹھا کر ان کو پڑھایا ہے تو ان کے دماغوں میں کوئی بات گئی۔ اب جس مسلک کی میں بات کر رہا ہوں ان کے بڑے قابل تعریف ہیں اور بہت نامور عالم ہیں شیخ اشرف علی تھانوی۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمام غیبوں کو جو کہ معلومات الہیہ میں جانتا ہوں، جیسا کہ کبھی کبھی بطور عناد اس قسم کی باتیں پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ بیان القرآن ان کی کتاب ہے جی، تفسیر ہے، اور پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 278 اس کا ہے۔ وہیں کے ایک عالم دین ہیں شیخ شبیر احمد عثمانی، تفسیر عثمانی بھی ان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں جی اس آیت کی تفسیر میں، یعنی کوئی شخص جو مدعی نبوت ہو اس کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ تمام مقدورات الہیہ کے خزانے اور اس کے قبضے میں ہیں کہ جب اس سے کسی امر کی فرمائش کی جائے وہ ضرور ہی کر کے دکھلائے۔ یہ تمام معلومات غیبیہ و شہادیہ پر خواہ ان کا تعلق فرائض رسالت سے ہو یا نہ ہو اس کو مطلع کر دیا گیا کہ جو کچھ تم پوچھو وہ فوراً بتلا دے۔ تفسیر عثمانی، یہ ترجمہ محمود الحسن کا ہے جی، 177 نمبر صفحہ ہے جی۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی اس آیہ کے تحت خلاصہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نہ میں تمام غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ معارف القرآن ان کی تفسیر ہے جی، تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 224 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا غیب کا کوئی سلسلہ ہے؟ ثبوت ملتا ہے ہمیں قرآن و حدیث سے؟ تو ہم مفسرین کرام نے اس آیت میں علم غیب کی نفی کو مطلقاً علم غیب کی نفی پر محمول نہیں کیا۔ جو مفسرین دھڑے بازی کے نہیں تھے، پارٹی بازی مروا جاتی ہے نا بندے کو نا جی۔ اب ایک بندہ اپنی پارٹی کے لیڈر کو وہ کہتا ہے جی صادق امین ہے، باقی سارے چور، میں صادق امین۔ ہر پارٹی کا لیڈر جو ہے اس کے چاہنے والے وہ کہتے ہیں جی میرا لیڈر جو ہے وہ سچا ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، باقی جتنے لیڈر ہیں جتنے چاہنے والے وہ سب لچے لفنگے اور سارے چور ڈاکو اور بے ایمان۔ یہ پارٹی بازی بندے کو مروا جاتی ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے جو صادق اور امین کے نعرے لگاتے تھے وہ خود چور نکل آئے۔ مفسرین اکرام میں سے ایسا
طبقہ بھی ہے جس نے کسی پارٹی بازی میں کوئی کام نہیں لیا. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مد نظر رکھا اور انہوں نے تحریر کیا. جو بالکل اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ مطلقاً نفی پر معمول نہیں کیا ہے مبارکہ، کیونکہ لوگ اس آیت کو کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی یہ دیکھو، اس میں تو مطلقاً علم غیب کی نفی ہے، لیکن مفسرین کرام کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے شمار آیات مقدسات ہیں، جس میں سے اس وقت میرے ذہن میں 21 آیات مقدسات ہیں جن سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب قرآن سے ثابت ہوتا ہے. لیکن میں چند برکت کے طور پہ عرض کر دوں گا، اگر ساری پڑھیں تو وقت بڑا طویل درکار ہے. پہلی آیہ مبارکہ سورہ آل عمران ہے، 44 نمبر اس کی آیہ مبارکہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں. ہاں جی، یہ لفظ غیب آیہ مبارکہ میں آ گیا اور حضور کی طرف وحی کا ذکر آ گیا. ہاں جی، کہ یہ بعض غیب کی خبریں ہیں محبوب جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. سورہ آل عمران 44 نمبر آیہ. تو پہلا ثبوت ہو گیا قرآن سے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اچھا، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا علم کا ایک ذریعہ وحی ہے. سو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غیب کی وحی کی گئی تو آپ کو غیب کا علم ہو گیا. جب اللہ نے بتایا تو حضور کو تو غیب کا علم ہو گیا نا جی. اور چونکہ شرع عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ علم کے 3 اسباب ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل. شرع عقائد کے صفحہ نمبر 10 پر یہ بات لکھی. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر دی گئی تو آپ کو غیب کا علم حاصل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ قرآن پاک کی دوسری آیہ مبارکہ حضور کے علم غیب پر دلیل کے طور پر. سورت کا نام ہے جی ہود اور 49 نمبر آیہ مبارکہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن خبروں کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں. سورہ آل عمران ہو گئی اور یہ سورہ ہود ہو گئی. ٹھیک ہے جی، اس میں بھی وہی لفظ انباء الغیب. اچھا جی، پھر عمومی طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب پر مطلع کرنے کا ذکر ان آیات میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے انبیاء اور رسول کو بھی علم غیب عطا فرمایا ہے. اچھا جی، اس کا ذکر کہاں پہ ملے گا؟ تو سورت کا نام ہے جی آل عمران اور 179 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے. بھئی ہر ایک بندے کو تو نہیں کیا جا سکتا. اور بابا علم ہضم کرنا بھی ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہوتی. علم کا حیضہ ہو جاتا ہے، حیضہ ہو جاتا ہے بندے کو. وہ جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے بندہ آکڑ اور اس کا غرور اور تکبر اور اس کی نال کتنے عروج پہ جاتی ہے بندہ سوچ نہیں سکتا. تو یہاں پر عام بندے کے علم غیب کی نفی کر دی گئی. یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے. ہاں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں وہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے جن کو وہ علم غیب عطا فرماتا ہے. یہ تیسری آیت قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے جی، دلیل کے طور پر ایک ہی کافی ہے. یہ برکت کے طور پر میں آگے آیات مقدسات آپ کو عرض کر رہا ہوں. اگلی آیہ مبارکہ ہے جی سورۃ الجن اور 25 اور 26 آیہ مبارکہ ہے جی. ارشاد باری تعالیٰ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کا کسی پر اظہار نہیں فرماتا سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا جو اس کے رسول ہیں. ہاں جی، اب یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ وحدہ لا شریک نے علم غیب عطا فرمایا ہے. بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف صراحتاً علم غیب کی نسبت نہیں کی، بلکہ اظہار غیب اور اطلاع علی الغیب کی نسبت کی ہے. یہ بڑا جو ہے نا جی نازک سے چند جملے ہیں، سماعت فرمائی گئے. اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر غیب ظاہر کیا گیا. ٹھیک ہے جی،
یا ان کو غیب پر مطلع کیا گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر سے علم غیب کی بلا استثناء نفی فرمائی ہے، اس لیے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا، یعنی عبارت میں کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے معلوم ہو کہ اس علم سے مراد علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب آپ جملہ بولے نا تو اس میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ حضور کو علم دیا گیا، حضور کو عطا فرمایا گیا، مطلع کیا گیا، یعنی یہ بات واضح ہو جانی چاہیے اللہ کے پاس جو علم غیب ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اس نے اپنے حبیب کو جو عطا فرمایا ہے وہ عطائی ہے، اور ہم اسی بات کے قائل ہیں۔ حضرت میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے منہ میں زبان ہے، میری زبان کو جو قوت گویائی دی ہے وہ میرے رب نے دی ہے، میری قوت سماعت، میری قوت بصارت، میری قوت شامہ، میری قوت لمس، یہ جتنی بھی میری حواس ہیں یہ تمام کے تمام میرے ذاتی نہیں ہیں، مجھے میرے رب نے عطا فرمایا، جان بھی اسی کی عطا کردہ ہے، ہاں جی، جب چاہے گا واپس بلا لے گا، ہاں جی، ہماری تو ہے ہی کوئی شے نہیں جی۔ تو جس طرح عام مخلوق کو دینے والا رب ہے، لینے والی مخلوق ہے، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بھئی یہ بھی دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے، ساری انسانیت دیکھتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض ہوا جی؟ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، سننے پر، دیکھنے پر، بولنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ سارے جانتے ہیں یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ یہ بات جب سمجھ آ گئی تو پھر اب علم غیب والی بات ہضم ہو جائے گی کہ دینے والا اللہ ہے، لینے والے رسول اللہ ہیں، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تو فوراً طبیعتیں مچل جاتی ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، ہوئے نہیں یہ نہیں ہو جاتا، یہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ کیا بات کرتے ہو یار، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ کہتا ہے میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، تو بندہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی بصیر ہے، کیا بندہ سنتا نہیں؟ کیا بندہ دیکھتا نہیں؟ تو سمیع و بصیر ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی یہ تو صفات مل گئی آپس میں، یہ تو شرک ہو گیا؟ بابا شرک نہیں ہوا، اس کی ذاتی ہے، تیری عطائی ہے، تیری جب وہ چاہے گا چھین لے گا، جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ ہر شے تو رب سونے کی ہے، دینے والا بھی اللہ، شان عظمتیں، رفتیں، بلندیاں، ٹھیک ہے نا جی۔ علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ اس کی تصریح حاشیہ کشاف پر میر سید شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کر دی، اور یہ یقیناً حق ہے، کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے یقیناً کافر ہے۔ جو بندہ کہنا جی اس بندے کو ایک ذرہ علم جو ہے، علم غیب نہیں، عام علم اس کا ذاتی ہے، وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، اسی وقت کافر ہو۔ بھئی تیرا ذاتی کہاں سے آ گیا؟ اللہ دینے والا ہے، کائنات کی ہر شے رب کریم نے عطا فرمائی ہے، ہماری ذاتی کوئی شے کوئی نہیں جی۔ علم تو بالکل یہ فضل الہی ہے، یہ رحمت الہی، یہ کرم الہی ہے، یہ نعمت الہیہ ہے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، ہماری اور آپ کی اس میں کیا اوقات۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر میں حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ایک الامن والعلا کے اندر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ ہے، یوں کوئی حرج نہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے سے امور غیب پر انہیں اطلاع ہے، ہاں یہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ از خود کہنا عالم الغیب ہے اور وہ بھی مخلوق ہے تو فرماتے یہ بات درست نہیں ہے، ہاں یوں کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو اس علم پر مطلع فرمایا، غیب پر مطلع فرمایا، اللہ کے بتائے ہوئے امور سے غیب پر انہیں اطلاع دی۔ میں اپنے مرشد گرامی کی بات پر یہاں پر جملہ ختم کرتا ہوں۔ میرے مرشد گرامی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں لفظ عالم الغیب کا اطلاق ہم بھی اور فن غیر خدا عز و جل پر نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی کتاب، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق اگر میں یہ بات شروع کر دوں نا جی تو یہ بہت لمبی چلی جائے گی، بس یہ یاد رکھیں آج کے ذہن میں تاکہ یہ باتیں ذہن میں رہ جائیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس سے جب بھی کبھی کوئی مطلقاً علم غیب کا انکار کرنا
چاہے نا اور آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ بھائی دیکھو جی یہ تو قرآن کہتا ہے ان کے پاس علم ہے ہی کوئی نہیں، ہاں جی، کہ ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا، تو یہ اگر وہ بات کرنا چاہے تو اس کو کہیں حضرت صاحب جو قرآن پاک کی باقی آیات مقدسات ہیں، جو 21 آیات مقدسات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب دیا، حضور وہ قرآن کا حصہ کب آپ پڑھ کے سنائیں گے؟ یہ تو کافروں کو جواب دیا جا رہا تھا نا۔ کل میں نے یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول عرض کیا تھا نا جی، کہ کافروں نے 3 سوال کیے تھے اور 3 سوالوں کا جواب اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا۔ کافروں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں مال و دولت دے دو، یہ مکے کے پہاڑ سونے بن کے ہمارے ساتھ چلیں، پیسہ آئے، دولت آئے، مال اسباب زبردست آ جائے، ہمیں غیب کی خبریں دو، کل کس کام میں فائدہ ہوگا، کل جو یہ کس چیز کا ریٹ بڑھ جائے گا، کون سی چیز کم ہو جائے گی۔ ہاں جی، ایک دن پہلے رمضان شریف سے 60 روپے کلو نیبو تھے، اور جیسے ہی رمضان شریف کا اعلان ہوا اگلے دن 360 روپے ہو گئے۔ ہاں جی، تو اب یہ اس طرح کی ہمیں باتیں بتاؤ جن سے ہمیں کاروباری منافع ہو جائے۔ اگر حکومت اعلان کر دے نہیں رات 12 بجے پیٹرول 10 روپے مہنگا ہونا ہے، پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگ جاتی ہیں، ہاں جی، تو اس طرح کی ہمیں خبریں بتاؤ نا جی آگے کون سی چیز مہنگی ہونے والی۔ حضور نے فرمایا یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ یہ منصب رسالت ہے، اب میں تمہیں ان چیزوں کے ریٹ بتاتا پھروں، ہاں جی، میں تمہیں وہ پیسے دیتا پھروں۔ ولا اقول لکم انی ملک، میں کو فرشتہ ہوں، ہاں جی، مجھ سے تم مطالبے کرتے ہو فرشتہ، میں کو فرشتہ ہوں، میں بشر ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں نبی اور رسول ہوں، تو مجھ سے کیا مطالبہ؟ اچھا، یہ جواب اس کے ضمن میں دیا جا رہا تھا، اور جو میں نے باقی آیات مقدسات بیان کی ہیں وہ عظمت اور شان رسالت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات مقدسات ہمیں بتاتی ہیں اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو غیب عطا فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے حضرت معراج کا واقعہ تو آپ ہر ایک نے سنا ہے، کائنات عالم کا سب سے بڑا غیب اللہ تعالیٰ خود ہے جی، آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ قرآن پاک کے اندر ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں دکھاؤ، اور وہ جب رب کریم کا جلال اور اس کی تجلیاں ان پر پڑی وہ وہیں پر جل کے راکھ ہو گئے، وہیں پر مردہ ہو گئے۔ ہاں جی، جس نے بھی اس کے دیدار کی بات کی اللہ نے منع کر دیا، لیکن ایک تیرے میرے سونے نبی ہیں جی جن کو اللہ سونے نے اپنا دیدار کرایا۔ ہاں جی، تیرا میرا سونا نبی ہے جی۔ تو یار اب خود ایمان سے بتاؤ قبلہ کہ جب اللہ نے اپنا آپ ہی اپنے محبوب سے نہیں چھپایا تو پھر کیا چھپایا؟ ہاں، ہم اس بات پر بالکل پکے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ بالکل مضبوط ہے، دینے والا اللہ ہے، لینے والے حبیب کریم ہیں۔ عام استاد قبلہ جب پڑھائے گا نا جی اپنے عقل فہم کے مطابق پڑھائے گا، لیکن جب اللہ پڑھائے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا۔ ہاں جی، اب یہ ہوئی نا جی بات، یہ ہوئی نا بات کہ اللہ پڑھانے والا ہے، محبوب پڑھنے والے ہیں، اس نے پڑھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس نے پڑھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس جیسا قابل پڑھانے والا کوئی نہیں، اس جیسا پڑھنے والا کوئی نہیں، ساری مخلوقات ایک پاسے، میرا سونا نبی ایک پاسے۔ ہم تو اپنے نبی سے اونچا کسی کو نہیں سمجھتے جی، ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ہاں جی، اپنے مولا کا پیارا۔ پھر فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہاں جی، یہ ہوئی نا بات حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور عشق رسول میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے۔